رسول پور تھا، اسی زمین پر آپ کے والد کرام نے ایک چھپر ڈالا تھا، ایک جھونپڑی ڈالی تھی۔ اللہ اکبر، آپ پیدا ہوئے یتیم ہو گئے، اور یتیم 9 مہینے آپ ماں کی گود میں رہے۔ 9 مہینے کے بعد ماں بھی داغ جدائی دے چلی۔ پھر وہ خاتون جنہوں نے آپ کو پالا وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت وارث پاک کی دادی حضرت راحت النساء تھی، جنہوں نے اپنے پوتے کی پرورش کی۔ آپ جب کچھ سال 4 سال کے ہوئے یا 7 سال لگ بھگ ہوئے ہیں تو آپ کی دادی آپ کو ایک مدرسے کے اندر لے کر کے گئیں، اللہ والے کے حوالے کر کے کہا تھا لو میرے بیٹے میرے پوتے کو تعلیم دو، مصطفیٰ کا علم سکھاؤ۔ اللہ اکبر، استاد بھی بڑے عجیب تھے، رات و دن آپ سے کام کرایا کرتے تھے، لیکن بستی والے بھی عجیب ہوتے ہیں، کہتے مولوی پڑھانے آیا کہ کام کرانے آیا ہے، اس طرح کے تانے۔ کوئی جا کے کہنے لگا راحت النساء بات سنو، تم اپنے پوتے کو جس مولوی کے پاس چھوڑ کے آئی ہو نا وہ کام زیادہ کراتا ہے پڑھاتا کم ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا یہ میرا معاملہ نہیں ہے، اب استاد جانے یا شاگرد جانے، اب ان کی مرضی ہے، وہ جیسے چاہ کے پڑھائے۔ لوگ اکٹھا ہو کر کے آئے، آتے آپ کے استاد سے کہتے ہیں حضرت جی کچھ اس بچے کو پڑھا بھی دیا کرو، اس سے کام کرایا کرتے ہو۔ استاد مسکرا کے کہتے ہیں کبھی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کس لیے؟ کہا آؤ بیٹے، سرکار وارث پاک کو بلا کر کے کہا تھا ذرا بیٹے پڑھنا شروع کرو، جیسی اتنا کہا گیا ہے آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ اللہ اکبر، تاریخ میں لکھا ہے کہ پورا قرآن آپ نے ایک بیٹھک میں پڑھ کے اٹھ کے سنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ وارث پاک ہے اور صاحب سبحان اللہ، یہ وارث پاک اللہ نے اتنا عظیم رتبہ دیا، پھر آپ نے ان کا اللہ سبحان اللہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، یہ جتنا بھی تبرک ہے یقیناً یہ سب دیوا والے کا کرم ہے جی۔ اگر ناراض ہو رہے ہو تو اٹھا کے لے جاؤ، ورنہ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، توجہ کرنا، اللہ نے پناہ بنایا اور شان کیا دی، سبحان اللہ۔ اللہ نے اتنی عظیم شان دی، اتنی عظیم شان دی، کتنے اونچے سے اونچے مجمع میں کھڑے ہو جائیں سب سے نمایاں وارث پاک نظر آیا کرتے تھے، سب سے نمایاں وارث پاک، اور مجمع چھوٹا ہو یا زیادہ ہو، جو آواز یہاں نکلتی تھی وہی آواز پیچھے جایا کرتی تھی۔ ان کے دور میں مائک نہیں تھا، ساؤنڈ نہیں تھے، بلکہ اللہ نے ان کی آواز پر فرشتے مقرر کر رکھے تھے۔ ان کا اصول تھا اللہ پر عالم پناہ بنایا۔ 14 سال کی عمر سے آپ نے احرام شریف باندھا، 14 سال کی عمر سے احرام کوئی 3 دن کے لیے باندھتا ہے، کوئی 4 دن کے لیے باندھتا ہے، لیکن قربان جاؤں وارث دیوا کے احرام کی احتیاطیں اتنی ہے کہ بال نہیں ٹوٹنا ہے، جو نہیں لگنی مرنی ہے۔ اگر آپ نے حالت احرام میں کوئی بال توڑ دیا تو قربانی دینی پڑے گی، حالت احرام میں آپ نے اگر کوئی جو مار دی تو آپ کو قربانی دینی پڑے گی۔ وہ کتنا محتاط رہا ہوگا جس نے 14 سال کی عمر میں احرام باندھا ہوگا، آخری سانس تک احرام کو اترنے نہ دیا ہوگا۔ زمانے کو بتایا تھا وہ امن کا پیغام دینے والوں، ہم دینے والے تمہارے جیسے نہیں ہوتے بلکہ ہمارے جیسے مصطفیٰ کے غلام ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، توجہ ہے جی، ذرا بول دو سبحان اللہ۔ اور اگلی بات پیش کر دوں، لوگ کہتے ہیں اتنی عمر تک احرام، اللہ اکبر، اس نے احرام باندھا تھا جب کعبے کا طواف کیا تھا، لوگ اکٹھے ہو کے آئے تھے۔ توجہ کرنا ذرا، ہر ایمان والا بولے اور ہر وارث پاک والا بولے، جسے حسد میں اٹھ کے چلا جائے، جسے جنت میں ڈوب کے مر جائے، بہت بڑی بات کرنے لگا ہو۔ کسی نے کہا تھا وارث پاک اتنا تو بتائیے، احرام یا تو 3 دن باندھا جاتا ہے یا 4 دن باندھا جاتا ہے، آپ نے جب سے باندھا ہے اتارا کیوں نہیں ہے؟ اللہ پر قربان جاؤں اپنے وارث کے شان کے، مسکرا کے کہتے ہیں احرام کا مطلب یہ ہے کہ جب تک احرام میں، جب تک کعبہ دیکھو تب تک احرام میں رہو، جب تک کعبہ دیکھتے رہو تب تک احرام میں رہو، جب کعبے سے جدا ہو جاؤ تب احرام اتارو۔ آپ فرماتے ہیں میں احرام کیسے اتار دیتا؟ 14 سال کی عمر سے جب سے کعبہ دیکھا ہے آج تک نظروں میں کعبہ یوں ہی جمع رہتا۔ فرماتے آج تک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن وارث پاک کانفرنس، جشن وارث پاک کانفرنس، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان وارث پاک۔ سبحان اللہ کرو پیارے، فرماتے جب سے کعبہ دیکھا ہے آج تک کعبہ میری نظروں سے ہٹا ہی نہیں ہے۔ فرماتے زمین کوئی بھی ہو طواف ہر دم کعبے کا ہوتا ہے۔
اللہ اکبر. اس لیے میرے بھائی سبحان اللہ. اور آخری بات, کسی نے کہا حضور یہ پیلا کپڑا آپ پہنتے ہو, یہ پیلا ہی کیوں پہنتے ہو؟ جی جی بے شک. میں کوئی اپنے گھر کی بات نہیں کرتا, ڈائریکٹ واری سے پاک کی بات کرتا ہوں. توجہ کیجئے, ہے نا توجہ, ذرا بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. آخری بات ہے یار, میں نے آپ کے ہاتھ نہیں اٹھوائے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کوئی ویلیو ہی نہیں سمجھ رہے. مت سمجھو میری ویلیو, بس ہم ویلیو کیا دکھائیں گے, ہم تو ان کے منگتے بن کے آئے ہیں. جی بے شک. ذرا سارے بول دو نا سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے آپ کو. آخری بات, کسی نے کہا تھا سرکار یہ پیلا ہی کپڑا کیوں, آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر کہا حضور احرام میں آپ نے پیلا ہی کپڑا کیوں پہنا, کہا آپ نے فرمایا کیوں, تو وہ کہنے لگے حضور بات یہ ہے کہ پیلا کپڑا یہ نشانی ہوتا ہے بیماری کی. توجہ کیجئے, توجہ ہے نا سارے لوگوں کی. لنگر تو یہ آپ ہی کو ملنا ہے انشاءاللہ, لنگر آپ ہی کو ملے گا. ذرا بول دو سبحان اللہ. حضور یہ پیلا ہی کپڑا کیوں, یہ پیلا کپڑا تو بیماری کی نشانی ہوتا ہے. میرے باری سے باپ مسکرائے, گردن جھکائی, پھر جو نگاہ اٹھی تھی اللہ اکبر, آنکھوں میں آنسو تھے, آنکھوں کی رنگت سرخ تھی. آپ فرماتے ہیں وہ پیلے رنگ پہ اعتراض کرنے والے, تو نے یہ تو کہہ دیا کہ پیلا کپڑا مرض کی علامت ہے. ہاں مرض کی علامت ہے, لیکن مریض دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ مریض ہوتا ہے جو دنیاوی مرض کا مریض ہوتا ہے, اور ایک وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ کے عشق کا مریض ہوتا ہے. اس کو دنیا کا مرض نہیں ہے, بلکہ سینہ چیر کے دیکھو گے تو دونوں پہلوؤں پر ایک طرف خدا کے عشق کی بیماری ہوگی تو دوسری طرف مصطفیٰ کے عشق کا مریض. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت توجہ ہے جی, بس یہ میرے وارث پاک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وارث پاک کے فیضان سے مالا مال فرمائے. رب فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. عبادت کا ڈرنے کا مطلب ہے اللہ کی عبادت کرتے رہو, روزہ نماز کی پابندی کرو, لوگوں کے دل نہ دکھاؤ, ہر ایک کے دل میں خوشی پیدا کرو. اللہ اکبر. اگر تم نے کسی بھی بندے کا ٹوٹا دل جوڑ دیا تو نتیجہ کچھ بھی ہو, قبر میں پہنچو گے تو ادھر مصطفیٰ مسکرائیں گے, ادھر رب کی رحمتیں برسنے لگ جائیں. مہربانی کرنا ہے, کسی کا دل نہیں توڑنا ہے. اس کے بعد فرمایا گیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, جب اچھے کام کرنے لگو تو پھر اللہ والوں کا دامن تھام لو. اللہ والوں کا دامن تھامو گے انشاءاللہ العزیز قبر تک ایمان سلامت جائے, قبر تک ایمان سلامت جائے گا. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات, چمن رہا تو پھول کھلیں گے, زندگی رہی تو پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی, مسافر ہو تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے, صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.